الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ مجلس میں چوتھے پارے کی ابتدا کرتے ہوئے آیت لن تنالوا البر کی تفسیر کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نیکی کے کامل درجے تک بندہ جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کر دے. اور پھر اس کی تفصیل کے بعد جو دعویٰ تھا یہود کی جانب سے اس کی تردید کی گئی. چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں حرام کی تھی اپنے اوپر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے کہ ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہنچا ہے، اور ان کے نزدیک بھی یہ چیزیں حرام تھی جبکہ تم مسلمان ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. تو اس کی تردید میں آیت نازل کی گئی کہ بنی اسرائیل پہ سارے کھانے حلال تھے، کوئی حرام نہیں تھا، مگر وہ کھانا جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے. یعنی یہ جو حرمت کا تعلق ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے. اس کے بعد اب بیت اللہ کی عظمت کے تعلق سے آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہ آیت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ مشرکین کہنے لگے کہ ہمارا جو قبلہ ہے، یعنی یہود کہنے لگے، اہل کتاب کہنے لگے کہ قبلتنا، کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ پہلا قبلہ ہے، قبل قبلتکم، یعنی ہمارا جو مسجد اقصی بیت المقدس ہے وہ پہلا قبلہ ہے تمہارے قبلے سے پہلے. تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہے اور بیت اللہ کی عظمت بھی یہاں پر بیان کر رہے. چنانچہ فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا مکان، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، للذی، وہ ہے، ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، سب کے لیے برکت والا، وہدن للعالمین، اور سارے جہاں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے. یہ آیت بیت اللہ کے تعلق سے نازل ہوئی. آگے فرماتے فیہ آیات بینات، اس میں کھلے ہوئے نشان ہے یا نشانیاں ہے. بینات، مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے یعنی مکہ میں داخل ہو جاتا ہے، کان آمینہ، وہ امن سے ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے ذمے حج کرنا اللہ کے لیے اس مکان کا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، یعنی اس شخص کے ذمے واجب ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے. تو یہ دو آیتیں نازل کی گئی جس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی مضمر انداز سے بیت اللہ کے تعلق سے.
سب سے پہلا جو ٹکڑا یہاں پر آیا ان اول بیت وضع للناس، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے وضع کیا گیا یعنی ان کی عبادت کے لیے، بطور عبادت خانے کے سب سے پہلا جو گھر وہ بنایا گیا، وہ فرما رہے کہ یہی بیت اللہ ہے، للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے۔ تو بیت اللہ کا سب سے پہلے عبادت خانہ ہونے کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ سب سے پہلا جو عبادت خانہ ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبہ شریف ہے۔ چنانچہ بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو اس دنیا کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے کیا ہو چکا تھا، وہ وضع کیا گیا ہے، وہ عرش کی طرف کیا ہے جانب وہ جو ہے نکلتا ہے۔ تو بیت معمور جس کے ارد گرد فرشتے کیا کرتے ہیں، طواف کرتے اور عبادت کرتے ہیں، اپنا قبلہ اس کو مانتے، اس بیت معمور کے سیدھ میں جو ہے وہ کس کی بنیاد ڈالی گئی، بیت اللہ کی، کعبہ شریف کے۔ اور کئی روایتیں ملتی ہیں، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت جو بیت اللہ ہے وہاں پر جو ہے زمین ایک سفیدی کی طرح جو ہے ظاہر ہوئی، اور فدحیت الارض، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے وہاں سے پھیلائی گئی، تو وہ جو ظاہر ہوئی وہ زمین کا ٹکڑا وہ کون سا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ تو چنانچہ یہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہے، اس کا تعلق بہت زیادہ قدیم زمانے سے ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا آسمان کے بنانے سے بھی پہلے جو ہے بیت اللہ کو وضع کیا گیا کہ بناہ الملائکہ قبل خلقی آدم بِأَلْفِ، کہ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ملائکہ نے اس کو کیا کیا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا، اور ان کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت آتی ہے۔ دوسری روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے بیت اللہ کو بنایا، کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا تو اس وقت وہ ہندوستان میں تھے، تو وہاں سے فرشتوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کی گئی کہ میرے گھر کی کیا کی جائے، اور پھر وہ بیت اللہ کا جو مقام ہے ان کو وہ بتلایا گیا، اور پھر ان کے ذریعے سے اس کی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح بیت المقدس کی بھی تعمیر آدم علیہ السلام سے کی گئی۔ تو یعنی جو آیت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو کیا کیا، بلند کیا، وہ از سر نو بیت اللہ کو تعمیر نہیں کیا، بلکہ بیت اللہ پہلے سے کیا تھا، موجود تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، آیت میں بھی اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے، اور یاد کیجئے وہ زمانہ جب ابراہیم نے قواعد بیت اللہ کے ستونوں کو، اس کی بنیادوں کو کیا کیا، بلند کیا، بنایا نہیں ہے، بلند کیا، اور وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ کیا تھے۔ تو چنانچہ بیت اللہ جو ہے پہلے سے موجود تھا، اس کی نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان میں وہ کیا ہو گئی عمارت، تو دوبارہ اس کی تعمیر کس سے کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی، فرشتے کی رہنمائی میں، ان فرشتے نے جو ہے اس کی جگہ کی نشاندہی کی، وہ ریت کے جو ہے ٹیلوں میں دب چکا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو ہے جدید تعمیر جدید کی۔ اسی طرح یہی بات بیت المقدس میں بھی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ میں، جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کو کس نے تعمیر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، تو وہ جو دعویٰ ہے وہ بھی کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہی جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اس کے 40 سال بعد کس کی تعمیر کی گئی، بیت المقدس کی گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، اس کی تعمیر جدید کی۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ یہ مسجد کیا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، ہمارے نبی نے اس کو کیا کیا، تو یہ بے بنیاد ہے، بلکہ اس کی اصل جو لوٹتی ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے، وہ آدم علیہ السلام سے اول البشر کی طرف لوٹتی ہے۔ تو چنانچہ صحیحین کی ایک روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ. انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. پھر دریافت کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا. یعنی اس بات سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کیا ہے؟ مقدم ہے بیت المقدس پر. تو ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہاں پر ٹوٹ گیا کہ قبلتنا قبل قبلتکم، ہمارا جو قبلہ ہے وہ تمہارے قبلے سے. اور دوسرا جو دعویٰ ہے وہ بھی اس سے ٹوٹ گیا کہ بیت المقدس پہ کس کا حق ہے؟ ہمارا ہے. بلکہ ایسی بات نہیں ہے. جس طرح اول البشر نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کی، اسی آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی کیا کی. تو ان کے ساتھ خاص ہونا بیت المقدس کا یہ صحیح، ان کا کوئی حق نہیں بنتا. ہر وہ شخص جو نبیوں کے دین کو جو ہے اس کا اعتقاد رکھتا ہے، دین اسلام کا، اسی طرح دین ابراہیمی کا، یہ پوری جو نبیوں کی کڑی ہے ان کو جو ماننے والا ہے اس شخص پر کیا ہے؟ بیت المقدس کا حق ہے، اور وہ اس کی مسجد ہے، اس کا بھی عبادت خانہ ہے. تو اس طرح سب سے پہلا جو یہ ٹکڑا بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر وضع کیا گیا دنیا میں وہ بیت اللہ ہے. وہ کہاں ہے؟ للذی ببکۃ، وہ گھر جو مکہ میں ہے. تو مکہ کے لیے یہاں پہ ایک لفظ آیا بکۃ. تو بکۃ یہ مکہ کا جو ہے ایک دوسرا نام ہے. یا اسی طرح کہا جائے کہ عربی میں با اور میم یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں. جیسے لازم ہوتا ہے، لازم کا مطلب نیسیسری، تو عربی میں میم کی جگہ با بھی بول کے وہی میننگ ہوتا ہے لازم. قرآن میں بھی آیا ہے. تو لازم اور لازم کیا ہے؟ سیم ہے. اسی طرح بکۃ مکۃ دونوں کیا ہے؟ اور بعض کہتے ہیں کہ بکہ کس کو کہتے ہیں؟ بکہ مسجد حرام کو کہتے ہیں اور حرم کو کہتے ہیں، اور پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں. اور بعض نے ایک دوسری وجہ نکالی ہے، بکہ کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ، اور اس جگہ میں یعنی بیت اللہ میں ہر وقت جو ہے بھیڑ لگی رہتی ہے اس کے طواف کرنے والوں کی، اس میں عبادت کرنے والوں کی، اس لیے بکہ کہتے ہیں. صاحب جلالین کہتے ہیں بکہ تبکو، یہ فعل سے جو ہے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والی. کیا کرنے والی؟ کیونکہ یہ جگہ ایسی مبارک ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے تکبر کرنے والے اور جابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شکست دی، توڑ کے رکھ دیا. اس وجہ سے اس کو بکہ کہا گیا. تو بہرحال یہ بکہ سے مراد وہی مکہ ہے مبارکن. ہاں، تو بکہ سے بہت سارے ملحد لوگ اسی طرح اشکال نکالنے والے یہ بھی نکالتے کہ بکہ کیا ہے. وہ عربی نہیں جاننے کی وجہ سے فطور ہے. ایک ایتھسٹ آدمی آیا ہمارے پاس، تو یہی کہنے لگا، آیت سے استدلال کرنے لگا کہ بھائی جو بیت اللہ ہے وہ تو بکہ میں ہے، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ بیت اللہ کا طواف مکہ میں کرتے ہو. تو یہ بکہ اور مکہ کیا ہے؟ الگ الگ جگہ ہے. مسلمان گمراہ ہے. تو یہ ناہنجار لوگ، اور افسوس ان پر جاہل لوگ ہیں جو ان کو معلوم نہیں عربی وغیرہ کے تعلق سے، تو اس طرح کے اشکالات وہ کرتے ہیں. وہ بکہ یہ مکہ کے مترادف ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ببکۃ مبارکا و ھدی للعالمین. دوسری بات بیت اللہ کے تعلق سے یہاں پہ بیان کی گئی مبارکن، کہ وہ برکت والی جگہ ہے. وہ کیسی جگہ ہے؟ مبارک جگہ ہے. تو برکت یہاں پہ دونوں اعتبار سے مراد لے سکتے ہیں. برکت کا مطلب ہی ہوتا ہے جس زیادتی، ایکسٹرا، جس میں کیا ہو؟ زیادتی ہو، بڑھاوا ہو، نفع کا، خیر کا. تو مکہ اللہ نے ایسی جگہ بنائی کہ وہ مبارک ہے، برکت والی ہے. ظاہری اعتبار سے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ظاہری اعتبار سے بھی برکت والی ہے کہ ہر جگہ کے ثمرات کو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا. بے آب و دانے والی جگہ ہے، یعنی پانی وغیرہ صحرا کا مقام ہے، لیکن اس جگہ میں اللہ نے ایسی برکت دے دی کہ ضروریت کی ہر چیز کیا ہے وہاں پر مہیا ہے. پوری دنیا سے جو اعلیٰ قسم کی چیز ہے وہ وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مہیا ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے. تو یہ ظاہری اعتبار سے اس کی برکت ہے.
اور معنوی اعتبار سے اس کی برکتیں تو جو ہے مخفی نہیں ہے کہ کتنی مبارک جگہ ہے کہ وہاں کی عبادت اور وہاں کا قیام اور وہاں کا صیام ہر چیز کیا ہے، فضیلت کا جو ہے حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز اپنے گھر میں ادا کرے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے تو اس کو 25 نمازوں کا، اور اسی طرح اگر وہ جامع مسجد میں، تمہارے شہر کی جامع مسجد میں ادا کرے تو اس کو 500 گنا تک کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر مسجد اقصیٰ میں کیا کرے، نماز ادا کرے تو اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اور اگر تم میں سے کوئی میری مسجد میں نماز ادا کرے، یعنی کون سی مسجد؟ مسجد نبوی یعنی مدینہ میں، تو اس کو ایک نماز کا 50,000 نماز کے بقدر ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا جو شخص مسجد حرام میں نماز ادا کرے تو اس کو ایک نماز کے بقدر کتنا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنی؟ تو یہ برکت ہے اس جگہ کی۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے کہ پوری دنیا اس کو کیا کرتی ہے، رہنمائی حاصل کرتی ہے، اپنی نمازوں کا قبلہ کیا کرتی ہے، گردانتی ہے، اور اپنی عبادتوں کو کیا کرتی ہے، درست کرتی ہے۔ تو پورے جہاں والوں کے لیے کیا ہے، وہ ہدایت کا ایک کیا ہے، سر چشمہ ہے۔ تو برکت والا بنایا اور ہدایت کا سر چشمہ بنایا۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلے ہوئے نشان ہیں، یعنی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں جو اس کی اس فضیلت کو کیا کرتی ہے، ثابت کرتی ہے اور پروو کرتی ہے۔ اور چنانچہ کئی نشانیاں ہیں، اس میں سے چند نشانی کا یہاں پر ذکر کیا۔ اسی طرح اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ روایت ہے، اس کی تحقیق نہیں کی، البتہ یہ حواشی جلالین میں مذکور ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ من مات فی احد الحرمین، کہ جو حرمین میں سے کسی ایک میں اس کو موت آ جائے۔ حرمین یعنی کون سا مراد ہے؟ یعنی حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ تو بعث یوم القیامہ آمنا، تو وہ قیامت کے دن امن کے ساتھ کیا ہوگا، اٹھ کھڑا ہوگا، یعنی عذاب کے سے مامون ہوگا۔ اسی طرح کی روایت کئی زیادہ ملتی ہے، اور ہمارے اسلاف وغیرہ سے وہاں کی موت کی جو ہے دعائیں کرنا ثابت ہے۔ اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، اس طرح کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم کو تیرے راستے کی شہادت اور تیرے رسول کے شہر کی موت عطا فرما۔ حرم وغیرہ کی موت کی جو ہے وہ تمنا کرتے تھے۔ تو فیہ آیات بینات، اس میں کئی نشانیاں ہیں کھلی ہوئی۔ فیہ مقام ابراہیم، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی اچھی طرح ہم بیان کر چکے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چڑھ کر کعبے کی کیا کی، اور جیسے جیسے اس کی تعمیر کرتے جاتے ویسے ویسے وہ پتھر کیا ہو جاتا، بلند ہوتا جاتا۔ تو مقام ابراہیم، یہاں تک کہ وہ ایک دم سخت پتھر، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے قدموں کے کیا ہو گئے، نشان پڑ گئے۔ تو فی مقام ابراہیم، تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے، یہ بڑی نشانی ہے اس بیت اللہ کے مبارک ہونے کی۔ چنانچہ یہ مقام ابراہیم کے تعلق سے کئی احادیث فضیلت کے تعلق سے وارد ہوتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھے۔ اچھا، یہ بیت اللہ کی تعمیر کب کب ہوئی ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی بات کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کے بعد کس نے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر واپس کسی حادثے کی وجہ سے وہ منہدم ہو گئی عبارت، تو اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی کیا کی تھی، تعمیر کی تھی۔ پھر اس کے بعد عمالقہ نے تعمیر کی، دوبارہ وہ عمارت کی جو ہے تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں، یعنی آپ چھوٹے تھے تو بچے تھے اس وقت جو ہے قریش نے اس کی تعمیر کی تھی۔
مکہ کعبۃ اللہ کی، اور اس تعمیر میں انہوں نے ایک حصہ جو ہے چھوڑ دیا تھا حاتم کا. وہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کہ ان کے پاس حلال جو رقم تھی وہ ختم ہو چکے تھے تعمیر کرتے، تو وہ اتنا حصہ جو حاتم کا ہے اس میں ابھی بھی ایسا مارک کیا ہوا ہے، تو وہ حاتم کا حصہ کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کیا کیا تھا؟ اس کے مقام پہ رکھا تھا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے جو تعمیر کی تھی بیت اللہ کی اس کو تھوڑا چینج کر دیا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی اس سے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اس میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک ایگزٹ ہونے کے لیے. تو قریش نے ایک دروازے کو باقی رکھا، یعنی مشرق والے، ایسٹ والے دروازے کو. اسی طرح وہ رکن یمانی کو کیا کر دیا؟ اس کو بھی جو ہے وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ تھا، اس کو بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. تو یہ جو 2-3 چینجز تھے یہ کیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی تھی کہ میری تمنا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ اسی حیت پر تعمیر کروں جس حیت پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھے. البتہ مجھے خدشہ ہے کہ نئے ایمان لانے والے کیا ہو جائیں گے؟ شک و شبہات میں. تو وہ ارادہ آپ سے سامنے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث جانتی تھی، اور ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر انہیں بھی اس بات کا علم تھا. تو جب خلفائے راشدین کی حکومت ختم ہوئی، تو خلفائے راشدین کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے ان کی جو ہے حکومت آئی تھی مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی، تو انہوں نے اس مدت میں کعبۃ اللہ کو اسی حیت میں بنا دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی 2 دروازے نکالے اور وہ رکن یمانی وغیرہ سارے چینجز کیے. لیکن اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا ملعون نے. تو وہ مکہ میں کیا کر دیا؟ اس نے حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو کیا کر دیا؟ اور اس کے بعد ان کی تعریف نہ کی جائے آگے کہ عبداللہ بن زبیر کا کارنامہ ہے، تو اس نیت سے اس نے ایسا بتایا کہ بھئی یہ کام اس نے غلط کیا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو ویسا بنا دیا. کیا کر دیا؟ ہاں، جیسا قریش نے بنایا تھا. اب اس کے بعد لوگوں نے پھر جب اس کی حکومت گئی تو واپس خود بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ ارادہ کیا کہ ویسے بنا دے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ بھائی اس طرح اگر بار بار گرا کے کیا کرو گے؟ تعمیر کرتے رہو گے تو یہ کھلونا بن جائے گا آنے والے بادشاہوں کے لیے. ہر بادشاہ بولے گا کہ کیا ہے، میں اس کو اور اچھے سے. تو ان کے فتوے کی وجہ سے اس کے بعد سے اس کو اسی طرح کیا کر دیا؟ رکھ دیا گیا. تو ابھی جو کعبۃ اللہ ہے وہ اسی حیت پر ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ مقام ابراہیم، 2 چیزیں. تو مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ وہی پتھر. اور اسی طرح دوسرا رکن یمانی. رکن یمانی سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود. تو یہ دونوں چیز جو ہے بڑی آیتیں حدیث میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور یہ مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوت کے حصے ہیں، یعنی جنت میں سے اتارے گئے اور جنت کے یاقوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے نور کو جو ہے کیا کر دیا؟ وہ سلب کر دیا، ورنہ اگر ان کے نور کو باقی رکھا جاتا تو پورا مشرق اور مغرب روشن ہو جاتا. نیز فرماتے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت سے نازل ہونے والے ٹکڑے، ان سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ ان کو دوبارہ اٹھا لیا جائے. یعنی قرب قیامت میں ان ٹکڑوں کو دوبارہ کیا ہے؟ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تو یہ بہت بڑے متبرک جو ہے 2 حصے، مقام ابراہیم، حجر اسود، اور یہی مقام ابراہیم جس پتھر پر اب اس کو جو ہے ایک اسٹرکچر میں کیا کر دیا گیا؟ اس کو باندھ دیا گیا. باہر سے جو پہلے لوگ اس پہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو جو ہے کثرت سے چومتے رہتے. تو اس کی نشانی ہے ایک، سب سے پہلے تو اس کا پتھر کا جنت سے نازل ہونا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا اور اس کا اٹھتے ہوئے رہنا، اور اتنے سخت پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات آ جانا. یہ ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں. اور اتنے زیادہ زمانے گزرنے کے باوجود وہ نشانات کا ابھی تک کیا رہنا؟ باقی رہنا.
تو فیہ مقام ابراہیم، یہی مقام ابراہیم ہے جہاں پہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے اس کے پیچھے، تو مقام ابراہیم، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اس کے علاوہ کئی نشانی ہیں بیت اللہ میں جو بطور معجزے کے. خصائل کبریٰ یہ امام سیوطی نے غالباً لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پر کتاب ہے. کچھ معجزے ایسے ہیں جس پر امت مسلمہ آج بھی جو ہے ٹھیٹ جو ہے دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس سے پوری دنیا کیا ہے، عاجز ہے. اس میں سے پہلا معجزہ قرآن ہے کہ ایک ادنا مسلمان، گنہگار مسلمان پوری دنیا کو للکار کر کہہ سکتا ہے کہ اس کی طرح ایک آیت لے کر آؤ، چیلنج کر سکتا ہے. تو ایک لیونگ میریکل ہے. اور دوسرا معجزہ جو مینا میں کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کو انہوں نے شمار کیا ہے. یہ سب حرم کے معجزے ہیں. مینا میں جو ہے حاجی لوگ کثرت سے جو کیا کرتے ہیں، اگر وہ کنکریاں حاجیوں کے ہجوم کے حساب سے باقی رہتی تو وہاں پر کنکریوں کا ڈھیر لگ جاتا. ابھی تک اتنی کنکریاں ماری گئی، لیکن معجزہ ایسا ہے کہ وہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہے، کبھی ڈھیر نہیں لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنکریاں باقی رہ جاتی ہے وہ فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں، اور وہ ان حاجیوں کی کنکریاں ہوتی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، تو وہ باقی رہ جاتی ہے. اس لیے وہاں پر گری ہوئی کنکریوں کو اٹھا کر مارنے سے منع کیا ہے، وہ مردود کنکریاں ہے. تو یہ کچھ معجزے ایسے حرم کے جو ابھی بھی کیا ہے وہ دیکھے جا سکتے کھلی آنکھوں سے. اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کا اعجاز ہم نے اتنا بڑھا دیا یہ بیت اللہ کا حرم کا، جو کوئی اس میں داخل ہوگا وہ مامون ہو جائے گا. یہ ابھی سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، پہلے زمانہ جاہلیت سے. زمانہ جاہلیت کے عرب کے واقعات آپ نے سنے رہ گئے. خون کے پیاسے لوگ، وحشی لوگ، جنگ و جدال کرنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قوم تر کیا ہے سالوں تک جھگڑے چل رہے، نسل در نسل. تو اتنی جھگڑالو قوم، لیکن اس وقت بھی امن، حرم کا اتنا احترام تھا. وہاں پر قتل و قتال، باپ کا قاتل بھی اگر اس جگہ مل جاتا تھا تو آدمی کیا ہے نظریں جھکاتے ہوئے آگے چل جاتا. تو اتنا احترام پہلے قدیم زمانے سے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لیے باقی رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. تو ومن دخلہ کان آمنا، تو ابھی بھی کیا ہے وہ امن کی جگہ ہے. یہاں تک کہ حرم کی گھاس بھی آپ نہیں توڑ سکتے ہیں. جانوروں کو شکار کرنا تو وہاں کی گھاس بھی آپ. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ، وہ قتل کر دیا اس نے کس کو کیا کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد حرم میں آ کے چھپ جاتے تھے اس نیت سے کہ یہاں پہ کیا ہے. تو اس کا حکم بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی حرم کے اندر ہی قتل کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو اس پر حد لگائے گے سب امام کے نزدیک. اگر حرم کے اندر ہی کر رہا ہے تو اس سے نہیں رکے گا. کوئی باہر سے قتل کر کے آ کے حرم میں چھپ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو قتل نہیں کرے گا، لیکن اس کا کھانا پینا بند کر دے گا. اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ حرم کے. امام شافعی کے نزدیک قتل کر دے گا، اس کو اندر بھی قتل کرے گا. تو یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کہ اس کو امن والا رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے اس کو کیا کیا گیا تھا، حکم کو معطل کیا گیا تھا. چند گھنٹوں کے لیے، وہ بھی کیوں، بیت اللہ کی تطہیر کے لیے، بیت اللہ کو پاک صاف کرنے کے لیے قریش اور جو مشرکین ہیں ان کے قبضے سے. تو چند گھنٹوں کے لیے وہ اجازت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی خطبے میں بیان کر دیا گیا تھا کہ اجازت مجھے دی گئی، البتہ اس کے بعد اس میں قتل و قتال کی وہی حرمت ہوگی جو مجھ سے پہلے تھی، میرے بعد والوں کے لیے بھی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. ابھی آپ بولو گے حجاج بن یوسف نے تو کیا تھا، تو ہاں عبداللہ بن زبیر کو کہاں کیا اس نے حملہ. تو وہ جو صورت تھی وہ اس نے حرام سمجھتے ہوئے کیا، حلال سمجھتے ہوئے. اور پورے ائمہ کا اتفاق ہے کہ حرم میں آپ قتل و قتال کو نہیں بھڑکا سکتے ہیں. تو یہ اس کا امن ہونا یہ اللہ کی طرف سے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور تیسرا اس کو اتنی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے دی. یہ بیت اللہ کی عظمت وغیرہ تو بیان کی، البتہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے حج کو فرض کر دیا ہر اس آدمی پر جو وہاں تک جانے کی قدرت رکھتا ہے. نہیں، وہ ایسا شاہکار ہے اللہ کی قدرت کا کہ اس کی زیارت کرنا کیا ہے
ہر مالدار پر واجب کر دیا. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے محروم ہو کر آدمی کیا ہو جائے, گزر جائے. تو اس کو فرما رہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج البیت, بیت اللہ کا حج کرنا, اس کا ارادہ کرنا یہ فرض ہے. من استطاع الیہ, ہر اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا وہاں تک جانے کے لیے. تو یہ اس کی اہمیت کو کیا کر دیا, بیان کر دیا. اور استطاع کا کیا مطلب ہے, تو حدیث میں ہی آتا ہے زاد اور راحلہ. زاد کا مطلب ہوتا ہے توشہ, اور راحلہ کا مطلب ہوتا ہے سواری. کسی آدمی کے پاس اتنا توشہ ہے کہ وہ جا کر آنے تک کیا ہے, اپنا خرچہ اٹھا سکے, اور سواری تک کو کیا کر سکے, ایکسپینس وغیرہ کو اٹھا سکے. تو اس پر کیا ہے, اس کو اس طرح کہا جائے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جا کر آنے تک کے خرچے کو اپنے اٹھا سکے, سواری کے اور کھانے پینے کے. اسی طرح اس کے جو اہل و عیال ہے, یعنی گھر میں بیوی بچے, ان کے خرچے کو بھی اٹھا سکے جا کر آنے تک کے. اور اسی ساتھ اس کے اندر صحت بھی ہو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک لنگڑا جو نہ ہو ہاتھ پیر سے, اور آنکھوں سے جو ہے نابینا نہ ہو, تو صحت بھی ہو. اسی طرح راستہ بھی امن والا ہو, راستہ کیا ہو, تو پھر حج آدمی پر کیا ہو جائے گا. اگر ابھی اس کے پاس اتنا مال ہے تو ابھی اس کے اوپر حج, اس پر کوئی ایکسکیوز, کوئی ویلڈ اس کے پاس باقی نہیں رہے گا. وہ اللہ نے فرض کیا ہے بیت اللہ کی عظمت پر, اور اس کی کئی وعید آئی ہے, یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا جائے گا. دیکھو ابھی آگے یہی وعید آ جائے گی, اس پہ اختتام کرے گا. تو اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے تو اس پر حج کیا ہو جائے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کفر کرے گا, انکار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے. تمام جہاں والوں سے, یہ آیت کے بعد میں لے کر آ رہے. تو انکار کرے گا یعنی کیا انکار کرے گا, یعنی اس کے جو میں نے فرض کیا ہے بندوں پر, جو اس کا انکار کرے گا, تو اللہ پھر ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی, اور اس پر کفر کا حکم لگ رہا ہے. کس کا حکم لگ رہا ہے. اور اگر کوئی اس کو انکار کرتا ہے, یعنی حلال سمجھتے ہوئے نہیں, یہ سمجھتا ہے فرض ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے, تو وہ بھی لیکن کیا ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کفر کا اطلاق, یعنی وہ انکار کر رہا ہے جانے سے, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تحدیداً یہاں پر شامل ہوگا. جو کوئی انکار کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت, تم محتاج ہو ان برکتوں کے اور ان اجر اور ثواب کے, اس نجات کے حاصل کرنے کے لیے. تو آمینہ کہا ہے یہاں پر, تو اس کا مطلب جو وہاں پر جا کر حج ادا کر دے وہ مامون ہو جائے گا, یعنی قیامت میں عذاب سے, یہ اس اعتبار سے بھی امن والا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے جو حج کر لے اور اس کا حج قبول ہو جائے, وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے جنا ہوا ہے ابھی, کہ بالکل گناہ وغیرہ کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ بیت اللہ کی عظمت ہے جو بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ یا غفار یا رزاق, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارا رب ہے, یا اللہ تو ہمارا رب ہے, یا اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پوری فرما, یا اللہ دنیاوی ضرورتوں کو پوری فرما, یا اللہ ہماری روحانی ضرورتوں کو پوری فرما. اللہ ہر بری عادت اخلاق سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمارا مربی ہے, ہماری تربیت فرما. یا اللہ نفاق سے, شرک سے, یا اللہ ریاکاری سے, یا اللہ ہم سب کو پاک صاف فرما. یا اللہ ہماری تربیت فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ تیری کتاب کی برکت و فیض کو پوری دنیا میں عام و تام فرما. یا اللہ ہم کو بطور ذریعہ کے قبول فرما. تیری کتاب کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. تیری کتاب کو پہنچانے میں یا اللہ ہمارا نام بھی اللہ داخل فرما. یا اللہ قیامت میں اہل قرآن میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ قرآن والا بنا کر یا اللہ ہم کو اٹھا عطا فرما. یا اللہ پوری امت کو یا اللہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیری رسی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم کو طاقت نصیب فرما. یا اللہ امت پر رحم فرما, امت کی شان و شوکت دوبارہ لوٹا عطا فرما. یا اللہ اس کتاب کی برکت کو یا اللہ ظاہر فرما. یا اللہ اس کتاب کی یا اللہ ناقدری سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیت
بیت اللہ کی یا اللہ حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ بیت اللہ کی یا اللہ زیارت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، یا اللہ حرمین کی موت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ تیرے راستے کی شہادت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ حرمین کی موت ہم دونوں سب کو عطا فرما، یا اللہ جو مظلومین ہے یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی یا اللہ دستگیری فرما، یا اللہ ان کی فریاد رسی فرما، یا اللہ سارے لوگوں نے یا اللہ دامن جھاڑ لیا ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ تو قوی ہے، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ ظالموں کو یا اللہ شکست نصیب فرما، یا اللہ عبرت ناک سزا نصیب فرما، یا اللہ ظلم کے خلاف یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما، یا اللہ بزدل نہ بنا، یا اللہ بزدل نہ بنا، یا اللہ ظلم کے اللہ خاتمے کے لیے انسداد کے لیے اللہ پوری امت کو تیار فرما، یا اللہ آواز بلند کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق تو اپنی شان ہم کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔